نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقاریب جاری اور ساری ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو نصیحتیں ہیں ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہم ایمان والوں کو دو حکم دیے، ایک یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دوسرا یہ کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق اس آیت میں صادقین یعنی سچوں سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں، ایک صحابہ کرام، دوسرا عاشقان رسول علماء، اور تیسرا اولیاء کرام۔ اب آیت کا معنی یوں ہوگا، اے ایمان والو صحابہ کے ساتھ رہو، اے ایمان والو علماء کے ساتھ رہو، اے ایمان والو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو۔ پھر اس مقام پر ایک اور بات سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ساتھ رہنے سے کیا مراد ہے۔ عموماً کسی کے ساتھ رہنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ساتھ رہنا یا دلی طور پر ساتھ رہنا۔ یقیناً جسمانی طور پر صحابہ کرام کا قرب حاصل ہوا، عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے، اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے تو بے شک یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مگر آیت کریمہ میں صرف جسمانی طور پر ساتھ رہنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے دلی طور پر صحابہ کرام سے، علماء حق سے اور اولیاء کرام سے ساتھ رہنا۔ مقصد یہ کہ اے ایمان والو صحابہ سے، علماء سے اور اولیاء سے دلی محبت رکھو، جو عقیدے ان کے ہیں وہ عقیدے اپناؤ، ان کے جو نظریات ہیں وہ نظریات اپناؤ، ان کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات پر عمل کرو، ان جیسے اخلاق اپناؤ، ان جیسا کردار اپناؤ، ان جیسی سیرت کی اپناؤ، ان کی سیرت کی روشنی حاصل کرو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر اعتبار سے ان سے محبت کرو۔ یہ پاکیزہ حضرات جس رستے کے مسافر ہیں تم بھی اس رستے کے مسافر بنو، اور جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے تم بھی ان سے رہنمائی لو اور اسی انداز سے زندگی گزارو۔ مجھے اولیاء کی محبت عطا کر تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی، مجھے اولیاء کی محبت عطا کر تو دیوانہ داتا کا کر یا الہی۔ اس آیت کریمہ میں ہم ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا، آج ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کے ایک سچے بندے، ایک عاشق رسول، سچے عاشق رسول، ایک سچے ولی کامل، شیخ المشائخ حضرت سید علی بن عثمان یعنی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک اور چند نصیحتیں سننے اور انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں، دل کی آبگینے میں سجانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو عملاً اپنے کردار کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ افغانستان کے ایک علاقے غزنی کے رہنے والے، غزنی کا ایک محلہ حجویر، داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ اس محلے میں رہتے تھے، اسی نسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ ابتدا ہی سے بڑے نیک پارسا، عبادت گزار یعنی عبادت کرنے والے، علم دین کا بہت شوق رکھنے والے تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین سیکھنے کے لیے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، ترکستان وغیرہ وغیرہ کئی ممالک کا سفر بھی فرمایا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء سے علم دین سیکھا۔ تقریباً 34 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنے بیانات سے، کبھی کرامات دکھا کر تو بے شمار کافروں کو مسلمان کیا۔ جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر
ولایت کے بلند مقامات تک پہنچایا۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے بر صغیر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پختہ قول کے مطابق آپ نے 465 سنہ ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے۔ آپ ہی کی نسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا۔ جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ بالخصوص جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تو اس مشکل کے حل کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مزارات اولیاء پر جایا کرتے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بعد مجھے مشکل پیش آئی تو میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے مزار پر حاضر ہوا تو اس کی برکت سے میری مشکل آسان ہو گئی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مشکل پیش آئی۔ اس بار بھی آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، مگر اس بار قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 3 ماہ تک مزار پر حاضر رہے، مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ آخر آپ خراسان تشریف لے گئے۔ خراسان میں ایک گاؤں تھا، وہاں پہنچے اور رات گزارنے کے لیے ایک خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ اس خانقاہ میں رہنے والے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایسے تھے کہ وہ ادب کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سخت نازیبا اور توہین والا رویہ اختیار کیا۔ خود لذیذ کھانے کھائے اور آپ کو سوکھی روٹی دی، اور معاذ اللہ تانے بھی دیے، جلی گھٹی بھی سنائی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بعمل و حسن اخلاق والے تھے۔ آپ نے ان بے ادبوں کے اس رویے پر صبر کیا اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اس صبر کے صدقے میں اللہ پاک نے میری فوراً مشکل جو ہے وہ آسان فرما دی۔ اللہ پاک داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی صبر اور شکر کی دولت نصیب فرمائے۔ کاش ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، لوگوں کے برے رویے کا پر غصہ ہونے پر کے بجائے، انتقام کی آگ میں جلنے اور اینٹ کا جواب پتھر دینے کے بجائے معاف کرنا سیکھ لیں۔ دیکھیں، معاف کرنا بڑی عظمت والی بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقوی کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو یہاں آپ نے زیادہ توجہ ایک ہی کام پر فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ اسلام کی تبلیغ کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لگانا۔ آپ دن رات پوری لگن اور ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ جہاں موقع ملتا نیکی کی دعوت دینا شروع فرما دیتے، کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے اور بے عمل مسلمانوں کو نیک اعمال کی ترغیب دیتے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے، مسجدیں آباد ہونے لگی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم دین سیکھنے لگے۔ اس وقت کا حاکم جو لاہور کا تھا وہ کافر تھا۔ جب حاکم لاہور کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو وہ سخت غصے میں ہوا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اس درویش یعنی داتا صاحب کی تبلیغی سلسلے کا ختم کرواؤ اور انہیں لاہور سے باہر نکال دو۔ حاکم کا حکم سن کر سپاہیوں کا ایک دستہ لاہور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار گوہربار میں پہنچا، آپ کی قیام گاہ پر آیا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں تشریف فرما ذکر و فکر میں مصروف تھے۔ سپاہیوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم لاہور کا حکم سناتے ہوئے فرمایا اور حکم سناتے ہوئے کہا، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں اور آئندہ کبھی یہاں نظر نہ آئیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، میں تو اللہ پاک کے بندوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچاتا ہوں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ سپاہی گرج کر بولے، ہم یہ سب نہیں جانتے، حاکم لاہور کا حکم ہے تو بس آپ یہاں سے جلدی سے نکل جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر فرمایا میں یہاں اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوں، اللہ پاک ہی میرا مددگار ہے، تم جاؤ جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ سپاہی آپ کی یہ بات سن کر بڑے غصے سے لال پیلے ہوئے اور بے ادبی کرنے لگے۔ معاذ اللہ انہوں نے آپ کے خیمے مبارک کو آگ لگا دی، بلکہ آگ لگانے کی کوشش کی، اور جب آگ لگانے کی کوشش کی تو اللہ پاک بچانے والا کہ الحمدللہ بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کے خیمے کو آگ نہ لگی۔ آخر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے وہ سپاہی کہ یقیناً یہ کوئی بزرگ ہیں، ورنہ آگ تو کا کام ہے جلانا، تو یہ کپڑے والے خیمے کو نہیں جلا رہی، پلاسٹک کو نہیں جلا رہی آگ۔ بہرحال وہ تھک ہار کر واپس چلے گئے، حاکم لاہور کو سارا واقعہ سنایا۔ حاکم لاہور کافر تھا، سپاہیوں کی بات سن کر مزید غصے میں ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو خوب ڈانٹا اور حکم دیا کہ اس درویش کو ہر صورت میں یہاں سے نکالو، یہ میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک محل میں شور برپا ہو گیا۔ محل میں شور برپا کیا ہوا کہ محل میں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ شور سن کر سپاہی دوڑے، آگ بجھانے کی کوشش شروع ہو گئی، مگر آگ ہے کہ تھمتی نہیں ہے، آگ ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ یہ معاملہ دیکھ کر حاکم لاہور کے دل میں خیال آیا کہ میرے محل میں اچانک آگ لگ جانا اور اب بجھنے کا نام ہی نہ لینا، ہو نہ ہو یہ میری کسی غلطی کی سزا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ خیال آیا کہ میں نے اس جو مرد درویش ہے نا اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو شاید اسی وجہ سے میرے محل میں آگ لگ گئی ہے۔ بس یہ خیال آنا ہی تھا کہ وہ جلدی سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر ہوا، نہایت عاجزی کے ساتھ کہنے لگا حضور مجھے معاف کیجئے، میں معافی کا چاہنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ادھر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا میں نے معاف کر دیا۔ ادھر محل کی آگ جو کئی گھنٹوں سے لگی ہوئی بڑی تگ و دو کے باوجود نہیں بجھی تھی، وہ جیسا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا نا میں نے معاف کر دیا، تو فوراً اس کی آگ ادھر گھر کی بجھ گئی، محل کی بجھ گئی۔ داتا صاحب کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر حاکم لاہور کا دل روشن ہو گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ وہ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور دلوں کو تبدیل بھی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ ایک کافر آیا تھا نا، تو ایک ہی کرامت دیکھی تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ زبردست عالم دین ہی تھے، صرف صوفی نہیں تھے، صرف بس کرامتیں دکھانے والے نہیں تھے، زبردست عالم دین تھے، اور آپ کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا ایک بہت بڑا جذبہ تھا۔ آپ کے ایک رفیق یعنی دوست، آپ کے ساتھی ہیں حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بار داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوالات پوچھے، مثلا صوفیہ کرام کے عقائد کیا ہیں، دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی رکاوٹیں کیا ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کی دینی اور علمی مدد کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالوں کا جواب بڑی مدلل انداز سے دیا، اور اپنی جو پوری کتاب ہے کشف المحجوب شریف یہ ان سوالوں کے جواب میں لکھ دی، اور ان کی مشکل آسان فرمائی، اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی علم و حکمت کے بہترین ذخیرے جمع فرما دیے۔ اب بھی اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ ہمیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان مل جائے، آپ کا فیض ہمیں مل جائے، تو اس کتاب کو پڑھے۔ ہم پریکٹیکلی کہتے ہیں کہ جو پڑھنے والا پڑھے گا نا وہ یہ تصور کرے گا، بلکہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ وہ ڈائریکٹلی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ یہ اس کتاب کی برکت ہے۔ کشف المحجوب بہت زبردست اور لاجواب کتاب ہے، بڑے بڑے صوفیہ کرام اس کتاب کو باقاعدہ پڑھتے بھی تھے اور اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ کشف کا معنی کھولنا اور محجوب کا مطلب ہے پردے میں رکھی ہوئی چیز۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر جو میل چڑھتی ہے صوفیہ کرام اسے حجاب کہتے ہیں۔ یوں کشف المحجوب کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے پردے کھولنے والی کتاب۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جسے پیر کامل نہ ملتا ہو نا، وہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اسے کوئی پیر ہی نہیں مل رہا، کسی پر اس کا دل ہی نہیں جم رہا، کیونکہ پیر کرامت دیکھ کے نہیں اپنایا جاتا، بلکہ پیر اس کو اپنایا جاتا ہے جس پر دل جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کے قول، اس کے فعل، اس کے عمل کردار سے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو اسے پیر بنا لیا جائے۔ تو اب یہاں پر اگر اسے کوئی پیر ہی نہیں ملتا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو وہ پھر کیا کرے، کشف المحجوب پڑھ لے اور پیر کامل مل جائے گا۔ کشف محجوب ہے فیض داتا حضور، کشف محجوب میں زندگی کا سرور، اس کی عظمت میں بولے یہ خواجہ نظام،
ہے یہ رہبر سراپا کرامت کا نور، ہے یہ نسخہ نایاب دل کا کے لیے، جو پڑے دل لگا کر سمجھ کر اسے، پیر کامل ملے بند رستہ کھلے، بند رستہ کھلے، پیر کامل ملے بند رستہ کھلے، گنج بخشی ہے اس کی یہ ظاہر ظہور، میرے داتا پیا میرے داتا پیا، کر کرم مجھ پہ داتا، کر کرم مجھ پہ داتا، میرے داتا پیا۔ بزرگوں کی ہر ادا ہی نرالی ہوتی ہے، ان کے مبارک انداز ہی ہمارے لیے علم و حکمت کے بے شمار جو گلدستے ہوتے ہیں نا، علم و حکمت کے بے شمار گلدستے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کشف المحجوب شریف لکھی تو یہ عظیم کتاب لکھنے میں آپ کا جو انداز تھا، اس مبارک انداز میں بھی ہمارے لیے بہترین سبق ہے۔ چنانچہ خود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق آپ نے کشف المحجوب شریف لکھنے سے پہلے دو اہم کام کیے۔ وہ کیا؟ پہلے آپ نے استخارہ کیا، پھر جب استخارے میں یہ اشارہ مل گیا کہ کتاب لکھنا بہتر ہے تو آپ نے اچھی اچھی نیتیں بھی کی، پھر کتاب لکھنا شروع کی۔ غور فرمائیے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ عالم دینی ہیں، اس سوال کا جواب 100% جانتے بھی تھے، اس کے باوجود آپ نے ایسے نہیں کیا کہ جیسے ہی سوال ہوا بس جلدی سے جواب لکھ کر روانہ کر دیا۔ آپ نے احتیاط فرمائی، پھر استخارہ کیا، پھر اچھی اچھی نیتیں کی، تب سوال کا جواب لکھا، یعنی کشف المحجوب تحریر فرمائی۔ اب ہم غور کریں ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ ہم سے تو بس کوئی سوال پوچھے، ہمیں اس کا جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو، ٹھک کر ہم اس کو جواب دیتے ہیں، جلدی سے جو سمجھ میں آئے بول پڑتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سوال سنیں، تسلی سے سمجھیں، پھر تسلی سے اسے جواب دیں۔ ٹھک کر کے جواب دینا کوئی فرض تھوڑی ہے۔ تو بہرحال بعض دفعہ تو سوال ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا، سوال پوچھنے والا کسی اور وے سے پوچھ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے کانوں میں بس آواز پڑ جاتی ہے، اور ہم مفت میں مفتی بن جا کر اس کا سوال کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ سوال کا درست مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں سوال کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ احادیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہوا؟ علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پھر میں اگر جواب دینے میں ہی لگا ہوں تو میرے دل کی حالت کیا ہے؟ کیا واہ کروانی ہے؟ کیا اس پر اپنے داغ بٹھانی ہے، سکہ بٹھانا ہے؟ کہیں یہ جواب دینے میں نفس کی خواہش تو شامل نہیں؟ جواب دینے میں میری نیت رضا الہی کی ہے یا نہیں؟ کہیں میں ریاکاری کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ کہیں میں خود پسندی کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ یوں صرف ایک سوال کا جواب دینے میں ہزار پہلو ہیں جن کے متعلق غور کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پر تو تبصروں کے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، جسے یوں سمجھ لے منہ دھونا نہیں آتا وہ بھی سوالات کے جوابات دے رہا ہوتا ہے۔ ان پڑھ لوگ قرآن و حدیث کے غلط سلط وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اوپر سے دیکھ کر درست پڑھنا، قرآن کا نام درست پڑھنا نہیں آتا، اور دینی موضوعات پر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں علمان والحافظ۔ وہ لوگ جو ایسی بے باکی کا شکار ہیں نا، انہیں ڈر جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جو بغیر علم کے فتویٰ یعنی دینی سوالوں کے جواب دیتا ہے نا، اس پر زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جو بغیر علم کے سوالوں کے جواب دیتا ہے اس پر زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب اس لعنت سے اگر بچنا ہے تو اپنے آپ کو محتاط کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے مفت مفتہ نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح ہر طرف جا کر اپنی واہ بٹھانے کے لیے عالمیں دی ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے علم کے آئین کا نہیں پتہ اور میں لگا ہوا ہوں، ادھر سے کاپی پیسٹ کیا تو ادھر لگا دیا، ادھر سے کاپی پیسٹ کیا تو ادھر لگا دیا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال اب یہاں ایک اور اعتبار سے غور فرمائیے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دینی کتاب لکھنی تھی، اس سے پہلے آپ نے غور فرمایا کہ یہ کتاب لکھنا میری آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں، لہٰذا آپ نے پہلے استخارہ کیا، پھر اچھی اچھی نیتیں کی، پھر کتاب لکھنا شروع کی۔ اب ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں بس خیال آنے کی دیر ہوتی ہے، جٹ سے وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، کروڑوں کے کاروبار شروع کر دیے جاتے ہیں، ہماری زندگی کے 20 سال اسکول کالجز میں گزر جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے نوکری کرنے میں، اپنے کاروبار کرنے میں ایک عرصہ گزار دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس میں ہماری کوئی اچھی نیت ہے؟ کیا اس میں ہماری آخرت کا بھلا ہے؟ کبھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کیا؟ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی زندگی میں
جو ہم سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، مثلا اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، گھر بنایا ہے، گاڑی خریدی ہے، یوں بڑے بڑے کام اب تک کر لیے، ان کی ایک فہرست بنا لیں، پھر ان میں ہر ایک کام کے سامنے رکھتے ہوئے صرف یہ لکھتے جائیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا تھا، تو اپنی خواہش سے دنیاوی فائدے کے لیے کیا تھا یا اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے کی نیت سے کیا تھا۔ یہ چند منٹ کے غور و فکر ہماری زندگی کی حقیقت بنا دے گا، حقیقت بتا دے گا۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم بندے ہیں تو کیا بندگی کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بس نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ ہمارے زندگی کا ایک بڑا حصہ اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے گزر رہا ہے، ہم نے اللہ پاک کی رضا کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو بتائیے بندگی کہاں؟ اللہ پاک قرآن مجید میں تو فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، پارہ 10 سورۃ توبہ آیت نمبر 62 فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ضروری اور اہم ہے، مگر ہم اپنے نفس کو، لوگوں کو، ان کو راضی کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بندے، نیک بندے، آپ اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے تھے۔ ہم بھی تو اللہ پاک کے بندے ہیں، ہم نے بھی تو بندگی کرنی ہے، ہم نے بھی تو اپنے پیارے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہر نیک اور جائز کام اس سے پہلے چند سیکنڈ رک کر اچھی نیتیں ضرور کیا کریں گے۔ یقین کیجئے اگر ہم صرف اس ایک نیک عمل کو پوری طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لیں نا، اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، تو ہماری زندگی کا قبلہ درست ہو جائے گا۔ اس ایک نیک عمل کو اپنا لینے سے ہمارے 24 گھنٹے نیکیوں میں گزر سکتے ہیں۔ مثلا ہم رات کو سونے سے پہلے نیت کر کے لیں کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ عبادت پر قوت حاصل ہو، صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لوں گا، نماز فجر باجماعت ادا کروں گا، یہ نیت کر کے سو جائیں نا تو ہماری ساری رات سونا عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن کتنی سی بات ہے، ہم سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھی اور ساتھ ہی نیت کر لیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ صبح اٹھوں گا تو تہجد بھی پڑھوں گا، نماز فجر بھی پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، تو وہ سوتے سوتے ہماری نیتیں ہوں گی۔ اب اللہ پاک کرم فرمائے گا، صبح ہم اٹھ کے بھی جائیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے، نماز فجر بھی ادا کر لیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی توجہ کی بات ہے۔ بہرحال آئیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب کشف المحجوب سے علم و حکمت کے چند جو پیرائے ہیں وہ دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا سن لو ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ خون کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور سن لو خون کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے۔ اگر دل صاف ہو گیا تو اس کی برکت سے ظاہر بھی صاف ہو جائے گا۔ دل کی پاکیزگی کے لیے، باطنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، دل سے گناہوں کے میل اتارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے داتا صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں یوں سمجھا دیا، ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، کہ صاف دل ہونا اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے۔ اگر سچے صوفی صاف دل بننا چاہتے ہو تو ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرو۔ اپنے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن یعنی دل کی صفائی کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ان میں ایک اصل ہے اور دوسری اس کی شاخ ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی محبت پوری طرح نکال دی جائے، اور شاخ یہ ہے کہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیا جائے۔ اور امت میں یہ دونوں باتیں سب سے زیادہ پوری اور کامل جس ہستی میں پائی جاتی ہیں وہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ بہرحال اگلی آیت مقدسہ فرمایا، اگلا جو آپ نے
فرمان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ویسے دل کی صفائی کا پورا نصاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں دل سے گناہ کے پردے دور کرنے کا طریقہ بتایا، مگر ان تمام کی تفصیلات کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں. ایک اصل یعنی دل سے غیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے پاک سے دور کرنے والی ہو غیر اللہ کہلاتی ہے. تو اس غیر اللہ کی محبت اپنے دل سے نکال دی جائے جو اللہ پاک سے دور نہ کرے بلکہ اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہو. تو مثلا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، ایسی جگہ انہیں غیر اللہ نہیں کہا جا سکتا. جو اللہ کا غیر ہو، یعنی جو اللہ سے دور کرنے والا وہ تو غیر اللہ، جو اللہ کے قرب دلانے والا ہو وہ غیر اللہ نہیں ہوتا. خیر، دل کی صفائی کے لیے پہلی ضروری چیز غیر اللہ کی محبت دل سے نکالنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دینا. یہ پہلی چیز ہے ایک شاخ ہے. یہ دونوں چیزیں اصل بنیاد ہیں. اللہ پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یوں فرماتا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورۃ المزمل پارہ 8 اور سورۃ المزمل پارہ 29 اور آیت مبارکہ 8 ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو رہو. ایک بار ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسی نصیحت فرمائیے جس پر عمل کرنے میں اللہ پاک کا میں محبوب بندہ بن جاؤں. فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ پاک تجھ سے محبت فرمائے گا. مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ پاک فرماتا ہے نا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 29، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ انسان بھی کسی کے لیے بنایا گیا یا نہیں؟ اس کا جواب آیت مقدسہ پارہ 27 سورۃ الزاریات میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. گویا فرمایا کہ انسان سب کچھ تیرے لیے اور تم ہمارے لیے، مخلوق تمہارے لیے، تم خالق کے لیے. معلوم ہوا کہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے. اور ہم کس کے لیے؟ فرمایا اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے، دل میں اللہ پاک کے محبوب کی محبت بسانے کے لیے. اگر ہم دل سے دنیا کو نکال دیں، غیر اللہ کی محبت دل سے فنا کر دیں، تو کیا ہوگا؟ دل صاف ہو جائے گا، دل میں پاکیزگی آ جائے گی، دل نور ایمان سے جگمگانے لگے گا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوگی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من نظر الی الخلق ہلکا ومن نظر الی الخالق ملکا، جس نے مخلوق کی طرف نگاہ کی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے خالق کی طرف نگاہ کی وہ مالک ہو گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں نا. ایک روز آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کا ایک مہمان بھی آپ کے ساتھ تھا. راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزر ہوا، وہاں ہرن اور پرندے تھے. حضور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے. چنانچہ آپ نے ہرن اور پرندوں کو پکار کر فرمایا، اے ہرنیو، اے پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، قربان جائیے. صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک پرندہ گردن جھکائے ادب سے حاضر خدمت ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور تعجب کی وجہ سے اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں حیرانی ہوئی ہے؟ حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے بنی ہوئی ہیں یہ اس کی اطاعت نہ کریں؟ یہ ہے من نظر الی الخالق ملکا، جس نے خالق کی طرف نظر کی، جس نے خالق کی طرف نگاہ رکھی وہ مالک ہو گیا. معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہی بنی، لہٰذا جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے نا تو دنیا کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی دل سے غیر اللہ کی محبت نکالنے، دنیا سے پیچھا چھڑانے اور صرف اللہ پاک اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی،
رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من نظر الی الخلق، من نظر الی الخالق ملکا، جس نے خالق کی طرف نگاہ کی وہ مالک بن گیا۔ اس فرمان عالی شان میں ایک بات ذرا توجہ سے سمجھنے کی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جب ترک دنیا کی بات ہو جاتی ہے نا، تو ہمارے دل میں کچھ خدشے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں میاں ترک دنیا تو بڑے بڑے اولیاء کا کام ہے، ہم جیسے یہ نہیں کر سکتے، ہمارے بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، والدین بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں سوچ کر ہم خود کو تسلی دے رہے رہتے ہیں، حالانکہ ترک دنیا کی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے، اور ہم داتا صاحب کا فرمان سن چکے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے بغیر باطن کی صفائی ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا ہمیں دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہی ہوگی۔ ہاں، یہ جو خدشات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ خدشے درست اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دل سے غیر اللہ کی محبت نکالنے، دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کاروبار چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر، اپنی اولاد بیوی بچوں کو چھوڑ کر، بے یار و مددگار چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، جنگل میں چلے جائیں۔ دل سے دنیا کی، غیر اللہ کی محبت نکال دینے کا درست مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا مگر دنیا کو دل میں آنے نہ دینا۔ دیکھیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من نظرہ، جس نے نگاہ کی، جس نے نظر کی، یہ اصل نقطے کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی توجہ کا مرکز اللہ پاک کی رضا کو بنایا۔ ہم اگر قرآن کریم کو پڑھیں نا، قرآن کو سمجھیں، تو قرآن کریم میں جہاں دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دلائی ہے یا دنیا سے محبت کی مذمت بیان کی ہے، ایسے کئی مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے اثار ذکر فرمایا ہے۔ مثلا پارہ 30 سورۃ النازعات آیت نمبر 38 میں سرکشی کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا؟ وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، فرمایا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اس آیت میں آثرہ آیا ہے، یہ اثار سے بنا ہے، اور اثار کے معنی ہوتا ہے ترجیح دینا۔ آیت کا یہ معنی ہے کہ جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے کفر کا راستہ اختیار کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے، لہٰذا لازم ہے کہ ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ اب یہ ترجیح کیا ہوتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے دو فرامین میں عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا تم میں سے وہ شخص بہتر نہیں جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑ دے، نہ ہی وہ بہتر جو دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے، بلکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دونوں یعنی دنیا کو بھی آخرت کو بھی اختیار کرے۔ ارشاد نمبر 2، ارشاد فرمایا دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ان دونوں احادیث سے ہمیں ایک اصول مل گیا، وہ یہ کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے اتنا کمانا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کتنا رہنا ہے یہ ہر ایک کو پتہ نہیں، کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، شاید اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت میں موت نہیں ہے، وہاں ہمیشگی کی زندگی ہے۔ بس جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے۔ اب اسی ترجیح کو ایک اور انداز سے سمجھیے۔ بہت ساری احادیث میں محبت کے تعلق سے ایک اصول بیان کیا، فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی ہم جس سے محبت کریں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور جس سے نفرت کریں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ یہ بھی ایک اصول ہے، اور یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ دل سے غیر اللہ کی محبت نکالنے کے لیے ہم نے چھوڑنا کچھ نہیں، صرف اپنا رخ بدلنا ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح کہ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کے متعلق غور کریں، ہماری زندگی میں جتنے گناہ بھرے کام ہیں ان کو یکدم چھوڑ دیں، فوراً توبہ کریں۔ التوبۃ، فرمایا نا کہ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کریں۔ اب ہماری زندگی میں دو طرح کے کام باقی بچے، نیک اعمال، مباح یعنی وہ کام جو نہ کرنا نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے، البتہ شرعاً جائز ہیں۔ ان دونوں طرح کے کاموں میں الحب فی اللہ کا قانون نافذ کر دیں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس بارے میں غور کریں، میرا کاروبار گناہ پر مبنی تو نہیں ہے؟ اگر گناہ پر مبنی ہے، مثلا سودی کاروبار ہے، تب تو اس سے فوراً توبہ کریں، اور اگر گناہ پر مبنی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی
صرف نیت درست کر لیں، مثلا یہ نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، بچوں کی درست پرورش کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، اپنی ذمہ مالی حقوق کی ادائیگی کے لیے حلال کماتا ہوں۔ اسی طرح اولاد ہے تو ان سے محبت کی جائے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ اپنی اولاد ہے، بلکہ اس لیے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اپنے تمام معاملات میں الحب فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، اس قانون کو نافذ کرتے جائیے۔ غرض ہم اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد بنا لیں، مجھے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے، اور بس اللہ پاک کی ہی رضا حاصل کرنی ہے۔ پھر اپنے ہر کام میں اللہ پاک کی رضا ملنے کے پہلو تلاش کریں، دل سے رضا الہی کے حصول کی کوشش کرتے رہیں۔ جو بھی کام کریں نفس کی خواہش سے نہ کریں، دنیاوی لالچ سے نہ کریں، کسی بھی دنیاوی غرض کے لیے نہ کریں، بلکہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ یہی ترجیح ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی خیال رہے کہ وہ یہ کہ جب ہم اپنا رخ بدلیں گے، ذہن تبدیل کریں گے، ہر کام میں رضا الہی کی نیت کریں گے، تو اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ مثلا ہم دکان پر ہیں، کام کی بھیڑ میں، مصروفیت میں، ادھر اذان کا وقت ہو گیا، اب ہمارا امتحان ہے، اب پتہ چلے گا کہ ہم دنیاوی دولت کی لالچ میں نماز چھوڑتے ہیں یا اللہ پاک کی محبت میں دنیاوی دولت کو چھوڑتے ہیں۔ اگر ہاں تو ہم صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے حلال رزق کما رہے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر اذان پہ حی علی الصلاۃ پر حی علی الفلاح کی طرف آ جائیں، نماز کی طرف آ جائیں۔ اس کی برکت سے آہستہ آہستہ ہمارے دل سے غیر اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔